الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم احسان فرمایا کہ ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شریعت مطہرہ عطا فرمائی۔ اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم شریعت مطہرہ دین اسلام کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، پوری امت میں اس کو لانے کی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق محنت اور کوشش کریں۔ شریعت اور دین اسلام بنیادی طور پر 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ ان میں سب سے اہم ترین اعتقادات یعنی عقائد ہیں، اس کے بعد پھر عبادات یعنی اعمال ہیں، اور اس کے بعد اخلاقیات یعنی اخلاق ہیں۔ اعتقادات یعنی عقائد کو پڑھنا، عقائد کو سمجھنا، عقائد کے دلائل کو دیکھنا، عقائد پر ہونے والے شبہات پر غور کرنا اور ان کا جواب دینا، یہ ایک بحیثیت عالم اور بحیثیت طالب علم ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کو نبھانا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ عقائد کو توجہ کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، عقائد پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ عقائد کا معاملہ بہت اہم ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جو عقائد کا اختلاف ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ عقائد 2 قسم کے ہیں، بعض عقائد قطعی ہیں اور بعض عقائد ظنی ہیں۔ عقائد قطعیہ وہ عقائد ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عقائد ظنیہ وہ ہوتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا نہیں بلکہ سنت اور بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو شخص عقائد قطعیہ کا قائل ہے وہ مسلمان ہے، اور جو عقائد قطعیہ کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو شخص عقائد ظنیہ کا قائل ہے اہل سنت والجماعت ہے، اور جو شخص عقائد ظنیہ کا منکر ہے وہ اہل بدعت، اہل ضلالت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ مومن ہونے کے لیے تمام عقائد قطعیہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے تمام عقائد کا انکار کرنا ضروری نہیں، بلکہ عقائد قطعیہ میں سے کسی ایک عقیدہ قطعیہ کا انکار کر دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ صرف عقیدہ توحید کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں، قرآن کریم کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں۔ بالکل اسی طرح اہل السنت والجماعت ہونے کے لیے تمام عقائد ظنیہ کو ماننا ضروری ہے، ان کا اقرار ضروری ہے، لیکن
اہل بدعت ہونے کے لیے تمام عقائد ظنیہ کا انکار ضروری نہیں، بلکہ عقائد ظنیہ میں سے کسی ایک عقیدہ ظنی کا انکار کرے گا تو اہل سنت والجماعت سے نکل کر اہل بدعت اور اہل زنارت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کون سا عقیدہ قطعی ہے، کون سا عقیدہ ظنی ہے۔ یہ عقیدہ قطعی ہے تو اس کی دلیل کون سی ہے، عقیدہ ظنی ہے تو اس کی دلیل کون سی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح عقائد کے معاملے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ عقائد کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اور ہمارا ہم عقیدہ یہ اہل حق ہیں اور حق پر ہیں، اور وہ شخص جو عقائد میں ہمارا مخالف ہے یہ اہل باطل ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ اس میں یہ ذہن کبھی نہ بنائیں کہ ہم بھی حق پر ہیں، دوسرا بھی حق پر ہو سکتا ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر عقیدہ کیسا ہوا جب یہ شبہ پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا، یقین میں تزلزل آ گیا، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ایک اختلاف ہے عقائد کا اور ایک اختلاف ہے اجتہادی مسائل اور مذاہب کا۔ عقائد کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے۔ اگر ہم توحید کے قائل ہم حق پر ہیں، جو توحید کا قائل نہیں وہ باطل پر ہے۔ ہم ختم نبوت مانتے ہیں تو ہم حق پر ہیں، جو ختم نبوت نہیں مانتا وہ باطل پر ہے۔ ہم صحابہ کو ایمان مانتے ہیں تو حق پر ہیں، جو صحابہ کو ایمان نہیں مانتا وہ باطل پر ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے قائل ہیں، ہم ان کے زندہ آسمان پہ جانے کے قائل ہیں تو حق پر ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ جانے کا قائل نہیں یا ان کے آسمان دنیا سے دنیا پر آنے کا قائل نہیں، یہ باطل پر ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ہم حق پر ہیں، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم وہ باطل پر ہے۔ ثواب و عذاب قبر کو مانتے ہیں تو حق پر ہیں، جو ثواب و عذاب قبر نہیں مانتا وہ باطل پر ہے۔ کرامات اولیاء مانتے ہیں تو حق پر ہیں، جو کرامات اولیاء کا انکار کرتا ہے وہ باطل پر ہے۔ تو اعتقادات کے معاملے میں یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے اور یہ عقیدہ بنانا ضروری ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور ہمارا مخالف باطل ہے۔ جہاں تک تعلق اجتہادات کا ہے، مذاہب کا اختلاف ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں ہم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور جو دوسرے مذہب والا ہے وہ باطل پر نہیں بلکہ خطا پر ہے، اور اس کے حق ہونے کا احتمال ہے اور ہمارے مذہب میں خطا ہونے کا احتمال ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس میں الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ اب یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پھر مذہب کیا ہے۔ میں یہ بات بارہا مجالس میں سمجھا چکا ہوں، سمجھا رہا ہوں اور آئندہ سمجھاتا رہوں گا کہ 4 لفظوں میں اچھی طرح فرق سمجھ لیں۔ ان میں نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے الجھن اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دین کیا ہے، نمبر 2 مسلک کیا ہے، نمبر 3 مذہب کیا ہے، نمبر 4 منہج کیا ہے۔ دین نام ہے اعتقادات قطعیات کا، جس کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ہمارا دین وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے تو ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف دین اسلام ہے۔ تو ایک ہے دین کیا ہے، وہ منصوصات قطعیات کا نام ہے۔ نمبر 2 مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا عقائد قطعیہ یہ دین ہے، عقائد ظنیہ یہ مسلک ہے۔ تو مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے۔ کوئی شخص وہ عقیدہ رکھے تو مسلک اہل حق ہے، نہ رکھے تو مسلک اہل باطل ہے۔
مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں بتعلق روح دنیاوی اجساد مطہرہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ مسلک ہے، یہ مسلک ہے، اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ جو اس کا اعتقاد نہیں رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا، دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گا۔ نمبر 3 مذہب یہ اجتہادیات کا اختلاف ہے۔ اجتہاد امام ابو حنیفہ کا الگ ہے، امام مالک کا الگ ہے، امام شافعی کا الگ ہے اور امام احمد کا الگ ہے۔ یہ اجتہادیات کا اختلاف، یہ ہے مذاہب کا اختلاف۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مذاہب کے اختلاف میں ہر ایک مذہب کے بارے میں ذہن ہوتا ہے کہ یہ مذہب حق پر ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، دوسرا خطا پر ہے اور اس میں حق کا احتمال ہے۔ نمبر 4 منہج کہتے ہیں طریقہ کار کو، پالیسی کو، کام کرنے کا طریق کیا ہے۔ ہمارا دین یہ اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب یہ احناف ہے، ہمارا منہج یہ دیوبندیت ہے۔ تو دیوبندیت منہج کا نام ہے، نہ مستقل مذہب ہے، نہ مستقل مسلک ہے، نہ مستقل دین ہے، دیوبندیت منہج کا نام ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے میں ایک بات ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، ہم نے اکابر کے مسلک کو اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ مسلک بھی ہمارے اکابر کا ہو اور منہج بھی ہمارے اکابر کا ہو۔ اب اکابر کا منہج سمجھانے کے لیے بہت ساری مجالس کے اندر میں نے کھل کر بات کی ہے کہ ہمارے اکابر کا مسلک کیا ہے اور ہمارے اکابر کا منہج کیا ہے۔ اس پر میں آج کی مجلس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، جس موضوع پر آپ کام کرتے ہیں اس موضوع پر شب و روز کام کریں، صبح و شام کام کریں، دن رات کام کریں، ہمہ وقتی کام کریں، کل وقتی کام کریں۔ لیکن جس موضوع پر آپ کام نہیں کر رہے، کوئی دوسرا اس موضوع پر کام کر رہا ہے تو اس کی تائید کریں، اس کو برداشت کریں، اس کے کام کو دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے، یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں بس وہ ہے، جو ہمارے علاوہ کوئی اور موضوع پر کام کرے ہم اس کی تردید کریں، یہ قطعاً مناسب نہیں۔ تائید کریں، ان کی موافقت کریں، وسط ہمت کے مطابق معاونت کریں، دعا کریں، ان کے لیے ماحول کو سازگار فرمائیں۔ یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عقائد کا کام کریں اور عقائد کا کام کرتے ہوئے ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اللہ کا اہتمام کریں، تہجد نفل عبادات کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ توحید بیان کریں، ختم نبوت بیان کریں، عظمت صحابہ بیان کریں، عقائد پر کام کریں اور اعمال کو توجہ نہ دیں، اعمال کو معمولی سمجھ لیں اور ذکر اللہ کا اہتمام نہ کریں اور ایک ذہن بنا لیں کہ اصل تو عقیدہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ذکر اللہ، نوافل، نجی عبادات یہ سپورٹ دیتی ہے، یہ انسان کے لیے معین و مددگار بنتی ہیں، یہ عبادات معاون بنتی ہیں۔ تخلیہ اور تزکیہ یہ انسان کو مزین کرتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے، انسان کے باطل کی اصلاح کرتا ہے، اللہ سے تعلق پختہ اور قوی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ ہمارے اکابر کا منہج ہے، اس منہج کو ضرور سمجھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنوں پر نگاہ رکھنا یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خارجی فتنہ آئے آپ اس فتنے کی تردید میں اتنا بہہ جائیں کہ داخلی فتنے کی پرواہ ہی نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر خارجی فتنے کو دیکھتے ہوئے داخلی فتنوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے، داخلی فتنوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کوئی باہر سے آگ نہ برسائے، کوئی باہر سے ہمارے گھر کو نہ جلائے، تو یہ بھی دیکھنا ہے ہمارے گھر کے اندر جو ماچس ہے کہ وہ نہ جل جائے، کہیں چولہے کے اندر بجھا ہوا جو کوئلہ کہ ہوا کے ساتھ وہ نہ اٹھ جائے کہ وہ پورے مکان کو جلا کے نہ رکھ دے۔ ہم نے بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ تو ہمارے اکابر کا منہج ہے،
اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، اس سے غافل نہیں ہونا۔ ہمارا جو کام کا منہج ہے اس کو لے کر آپ نے چلنا ہے۔ ذکر کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، تعلق مع اللہ کو پختہ کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ جس شخص سے رابطہ ہوتا ہو، مزاج ملتا ہو، اس سے بیت کا تعلق قائم کریں، خانقاہی ماحول بنائیں، خانقاہی مزاج بنائیں۔ یہ ہمارے کابر کا منہج ہے، سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ چوتھی بات اس حوالے سے بہت اہم ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ موت کے بعد ایک وقت ہے موت سے لے کر حشر تک کا، اس میں یا ارض جنت ہے یا ارض نار ہے۔ انسان قبر میں رہتا ہے، مومن ہے، نیک ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کی ہوا خوشبو ملتی ہے۔ اگر یہ کافر ہے، بدبخت ہے، تو جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، جہنم کی گرم لو اس کے اوپر آتی ہے، تپش اس کے بعد آتی ہے، جہنم کے دھویں اور بھوک کو محسوس کرتا ہے۔ اور حشر کے بعد پھر یا دخول نار ہے یا دخول جنت ہے۔ کچھ عرصہ بعض لوگ آراف پر بھی رہیں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں، بالآخر وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مومن ہے، اپنی بد عملی کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے، پھر ہمیشہ جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ یہاں جو بات سمجھنی ہے کہ اصل فیصلہ جنت میں جانے کا وہ عقائد کی بنیاد پر ہے۔ عقیدہ صحیح ہے تو انسان جنت میں جائے گا، عقیدہ فاسد ہے تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے، مومن ہے، قطعیات کا انکار نہیں کرتا اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے کرم سے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے، قطعیات کا انکار نہیں کرتا، مانتا ہے، لیکن اعمال میں کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں کہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں، سیدھا جنت میں بھیج دیں، کسی کی شفاعت قبول فرما لیں، سیدھا جنت میں بھیج دیں، یا اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے اس کو جہنم میں بھیجیں اور پھر جہنم کے بعد جنت میں بھیج دیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جنت میں جانے کی بنیاد عقائد ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان قطعی عقیدے کا انکار بھی کرے اور پھر جنت میں بھی جائے، اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جس طرح سوئی کے ناکے اور سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں عقائد پر کتنی محنت کی ضرورت ہے، عقائد پر کتنی توجہ کی ضرورت ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے مرکز اہل سنت والجماعت اسی بنیاد پر قائم کیا ہے کہ اس میں عقائد کی محنت بھی ہو، اعمال پر بھی توجہ ہو، نظریہ بھی سمجھایا جائے، تزکیہ بھی کیا جائے، تاکہ انسان اپنے باطن کی اصلاح بھی کرے، اپنے اخلاق کو درست بھی کرے، اعمال پختہ بھی کرے، اور عقائد کی محنت کے لیے میدان کے اندر نکلے، میدان سجائے، اپنے عقائد کو جرت سے، غیرت سے، دلیل سے، اخلاص سے یہ بیان کرے۔ الحمدللہ میرے اللہ کا بہت کرم ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت ایک مختصر سے عرصے میں آپ تمام حضرات کی محنت اور دعاؤں کی برکت سے دنیا میں ایک نمایاں مقام عقائد کے حوالے سے حاصل کر چکا ہے، اور الحمدللہ اب یہ عقائد کی محنت ملک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اس وقت ہمارا تخصص فی العقائد الاسلامیہ جو مرکز میں ہے، اس میں طلباء تو بحمد اللہ تعالی ہر سال 50-60 آ ہی جاتے ہیں، اس سال بھی علماء موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس وقت تخصص فی العقائد الاسلامیہ جو آن لائن ہو رہا ہے، اس میں امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب، امارات اور جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، ہندوستان، بنگلہ دیش، ترکیہ اور ملیشیا اور دیگر ممالک کو ملا کر کم از کم 250 کے لگ بھگ علماء پاکستان سمیت اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ تخصص کا مستقل نصاب بنا ہے، کتب تیار ہوئی ہیں، فائلیں تیار ہوئی ہیں، اور بڑے پرامن طریقے سے دنیا میں عقائد کا کام جاری ہے۔
جس طرح مرکز اہل سنت والجماعت ہمارا ایک مرکزی ادارہ ہے، ہماری خواہش تھی اور اس پر محنت بھی تھی، اللہ کرے پاکستان کے ہر ضلع میں ادارۃ النعمان بنے، خانقاہ حنفیہ بنے، عقائد کا کام ہو، اصلاح کا عمل جاری ہو۔ الحمدللہ جہاں کسی حد تک یہ کام خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، کشمیر میں ہوا ہے اور بلوچستان میں بھی شروع ہوا ہے، الحمدللہ اس میں ایک نمایاں کام سندھ کے اندر بھی شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ کراچی میں مستقل خانقاہ ادارۃ النعمان بن گیا ہے، یہاں جامشوروں میں خانقاہ حنفیہ بن گئی ہے، مدرسہ قاسم العلوم موجود ہے، یہ ہمارا ہی ادارہ ہے۔ آگے نواب شاہ میں ہے، پھر اس کے بعد نوشہر فروز کے اندر ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ دادو کے اندر ہے۔ اس طرح یہ جگہ بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، بہت قدیم مجھ سے تعلق ہے، اللہ نے علم بھی دیا ہے، تقوی بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے درد بھی دیا ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ کام فرما رہے ہیں۔ مولانا محمد احمد صاحب پورے سندھ میں بھرپور محنت فرما رہے ہیں اور میری ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں، پوچھ کے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیگر بھی تمام حضرات کو جو کام کر رہے ہیں اپنے کرم سے ترقیات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو مزید آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس فیض کو عام فرمائے۔ آپ کے قریبی ہیں مولانا عبدالرحمن صاحب، ہمارے متخصص بھی ہیں اور میرے بااعتماد شاگرد بھی ہیں، کام کر رہے ہیں اس مدرسے میں۔ مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے قاری امیر عمر مسلسل لگے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ جو اس سال دورہ تحقیق المسائل ہمارا یہ قاسم العلوم خانقاہ حنفیہ جامشوروں کے اندر ہوا، انشاءاللہ ہم اس کا دائرہ مزید بڑھائیں گے۔ میں علماء سے گزارش کروں گا، آپ مرکز سے کتب لیں، آپ مرکز سے کورسز لیں، آپ مرکز سے پوری ترتیب سمجھیں، مرکز میں جا کے پڑھیں، کچھ وقت لگائیں اور پورے سندھ میں ان مراکز کا جال بچھا دیں، عقائد کی محنت کریں، اپنے اکابر کے مسلک کو ان کے منہج کے مطابق لے جانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اس کورس کے اندر مفتی محمد اصغر صاحب مرکز سے تشریف لائے ہیں، سفر کیا ہے، مشقت برداشت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کو داد بھی دیتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں، آپ کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ نے کام کو شروع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عقائد، اعمال، اخلاق کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اللہ اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ کریم ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ کریم ہماری مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس فیض کو پورے عالم میں عام فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں ہمارے کام کو قبولیت عطا فرما، قبولیت عامہ اور خاصہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم وہ نیک اعمال عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنے، دین کی خدمت کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ برے اعمال سے محفوظ فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنے اور دین سے محرومی کا سبب بنے۔ اے اللہ کریم اس مرکز کو قبول فرما، اس خانقاہ کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کام کے لیے جو ضرورتیں ہیں اے اللہ آپ خزانہ غیب سے پوری فرما۔ ہم نے جو دعائیں مانگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔